سنت و جماعت تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کی عظمتوں اور رفتوں کے ساتھ، تمام صحابہ کرام کو ان کی عظمتوں اور رفتوں اور فضیلتوں کے ساتھ، تمامی اہل بیت اطہار کے افراد کو ان کی عظمتوں رفتوں اور فضیلتوں کے ساتھ مانتے ہیں۔ ہم کسی بھی کی محبت میں افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتے۔ اور سبین صحابہ کرام کے بارے میں ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اہل بیت اطہار کی محبت میں کثیر صحابہ کرام پر تعریف و تشریح کرتا ہے، اور بالخصوص امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تعریف و تشریح کرتا ہے۔ اور ایک گروہ ایسا ہے کہ جو صحابہ کرام کی محبت میں اہل بیت اطہار کے افراد کی توہین اور اہل بیت اطہار کے افراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کی تنقید کرتا ہے۔ اہل سنت و جماعت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، اہل بیت اطہار کی عظمت، اور اسی طرح تمام اولیاء کرام کی عظمت کو مانتے ہیں، کیونکہ اہل سنت و جماعت کے سب سے پہلے فرد صدیق اکبر ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ امام مہدی تک چلتا رہے گا اور حق ہمیشہ غالب رہے گا۔ معزز سامعین، 22 رجب المرجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال، اس کے بعد 15 رجب المرجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ تابعی بزرگ ہیں اور اہل بیت اطہار کے افراد میں ایک عظیم فرد ہیں، یہ ماں کے اعتبار سے صدیقی ہیں اور باپ کی طرف سے یہ حسین ہیں۔ آپ یہ تعلق بھی دیکھ سکتے ہیں، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی اور اسی طرح حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، ان سے جو بچہ پیدا ہوا تو وہ جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، تو ان کے آپس میں رشتے تھے، صحابہ کرام کے آپس میں رشتے تھے، محبتیں تھیں، بڑی چاہتیں تھیں۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار میں سے عظیم بزرگ ہیں، صاحب کرامت بزرگ ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں ایک عظیم مرتبہ رکھتے ہیں، ایک مقام رکھتے ہیں، اور ان کے مقام کے لیے اتنا کافی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر اتنا اعتماد تھا کہ آپ کو کاتب وحی بنایا۔ کیا کاتب وحی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو اتر رہا ہے تو لکھنے کے لیے کہ آپ لکھو، تب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چاہتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے آپ کا یوم ولادت ہے۔ آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا 5 سال پہلے، لیکن جب اعلان کیا تو اس سے 5 سال پہلے آپ کی پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد آپ جب اسلام لائے تو 6 ہجری کو آپ اسلام لا چکے تھے، اور اس کے بعد اپنے اسلام کو چھپایا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا تو اس کو ہم امان دیتے ہیں، اس وقت ابو سفیان کی اور آپ کی دیگر اہل خانہ اور خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے۔ وہ آپ کے
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ابو سفیان وہ بھی صحابی تھے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی رسول. اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج بعض اہل سنت کروانے والے یہ یاد رکھیے گا، ایک گروپ اس طرف گیا ہے اہل سنت کا کہ وہ بعد اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتاب و تشریح کرتے ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقید کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے فضائل بیان کیے جائیں تو ان کو آگ لگ جائے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر فضیلت بیان کرتے ہیں اور ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کیوں بیان کرتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دور میں دعاؤں سے نوازا. دعائیں دی آقا علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا کہ بولا تو معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ، وہدی بھی، اور اس سے لوگوں کو ہدایت حاصل کرنے والا بنا دے. یعنی حضور کو دعا فرما رہے ہیں یہ ہادی بھی ہوں، مہدی بھی ہوں، اور ان سے لوگوں کو فائدہ ہو اور لوگوں کو ہدایت ملے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جس کے لیے مصطفیٰ علیہ السلام دعا کریں ہادی ہونے کی، مہدی ہونے کی، اور لوگ ان سے ہدایت پائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور سینکڑوں کفار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام داخل ہوئے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام کا گورنر مقرر کیا گیا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی وہ اسی گورنری کی عہدے پر فائز رہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یا صرف اختلاف ہے میں اس کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں، توجہ سے آپ سنیے گا تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی خلفشار باقی نہ رہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیونکہ بڑوائیوں نے شہید کیا تھا، آپ کے گھر کا محاصرہ کر دیا تھا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیگر صحابہ نے یہ کہا بھی کہ ہم ان کے خلاف لڑتے ہیں، تو آپ نے منع کر دیا اور آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ دیا تھا کہ تمہیں قمیص پہنائی جائے گی اور لوگ تم سے اتارنے کی کوشش کریں گے تو تم اتارنا نہیں لیکن صبر کرنا. تو حضور نے صبر کا وعدہ امیر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا تھا، تو اس لیے آپ نے قتال نہیں کیا. مدینہ رسول نے خون ریزی نہیں ہونے دی اور آپ نے اس پر صبر کیا یہاں تک کہ آپ شہید کر دیے گئے. اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مطالبہ تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتلین ہیں، آپ کے شہید کرنے والے لوگ ہیں، ان کو قصاص کے طور پہ لایا جائے اور ان سے قصاص کیا جائے. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا یہ نظریہ تھا کہ اس وقت ایسے حالات نہیں ہیں، کیونکہ ایک پورا گروہ تھا کہ جنہوں نے امیر عثمان غنی امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تھا، پورے گروہ تھا. آپ نے فرمایا کہ ایسے حالات نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ان کا فوراً قصاص لیں، لیکن ہم قصاص لیں گے، حالات بہتر ہو جاتے ہیں تو ہم قصاص لیں گے. اس بات میں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم حق پر تھے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خطا اجتہادی تھی کہ آپ کو اس پر صبر کرنا چاہیے تھا، مولا علی کا ساتھ دینا چاہیے تھا. لیکن کیونکہ آپ ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفتی تھے، قرآن حدیث کی روشنی میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ حق ہے. لیکن حق پر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تھے کہ حالات کی پیش نظر اگر کسی کا قصاص لیٹ کرنا پڑے، تاخیر سے لینا پڑے، تو سیاستاً ہم قصاص کو تاخیر سے لے سکتے ہیں اور لیٹ کر سکتے ہیں. یہ شرعی مسئلہ ہے. اب اس پر جو
جنگ صفین ہوئی، جس کے بارے میں علماء اہل سنت نے فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو مشاجرات ہوئے ان پر زبانیں بند رکھنے کا حکم ہے، کف لسان کا حکم ہے، یعنی ان کا تذکرہ نہیں کیا جائے گا، ان کو بیان نہیں کیا جائے گا، اور ان کی وجہ سے کسی صحابی کو طعن و تشریح نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کائنات فرماتا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، یہ سارے کے جو سارے صحابی ہیں، ہر صحابی سے اللہ تعالی نے جنت کا وعدہ کیا ہے، حسنہ جنت کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے بچائے گا اور ان کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے صحابہ جو تم کرو گے، یعنی تم میں جو اختلافات کی وجہ سے جو مشاجرات ہوں گے، جو اختلافات ہو جائیں گے، اللہ ان کو جانتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جانتے ہوئے ہر صحابی کے ساتھ یہ وعدہ فرمایا کہ ان کو جنت عطا کی جائے گی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو جب رب کائنات نے یہ وعدہ فرما لیا تو اس کے بعد اگر کوئی وہ پیر ہو، وہ کوئی عالم ہو، وہ کوئی شیخ الحدیث ہو، وہ اپنے آپ کو سید کرواتا ہو، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں طعن و تشریح کرے، تو علماء اہل سنت کا موقف امام اہل سنت نے جو اپنے فتویٰ میں نقل کیا ہے وہ فرمایا کہ علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو معاویہ کی شان میں بھونکے وہ جہنمی کتا ہے۔ وہ کون ہے؟ زور سے بولیے، زور سے۔ یہ ہر ایک دیکھیے سب اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، رافضیوں کے علاوہ سب اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو بھونکے وہ جہنمی کتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اختلافی جو مسئلہ تھا اس سے ہٹ کر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے اتنا پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے کہ آپ نے اپنے دور حکومت میں باقاعدہ ایک خاص شخص تھے جو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے وہ قریبی تھے، آپ کو فرمایا کہ آپ مولا علی کے اوصاف بیان کریں، مولا علی کے اوصاف بیان کریں۔ تو انہوں نے مولا علی کے جب اوصاف بیان کرنا شروع کیے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ یہاں تک کہ آپ کی داڑھی بھیگ گئی، اتنے روئے، اور جب انہوں نے اوصاف بیان کرنا ختم کیے تو فرمایا اللہ کی قسم آپ نے حق کہا، مولا علی ایسے ہی تھے۔ تو یہ ان کی آپس میں محبت تھی، اور وہ جو اتفاق ہیں ان کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد 6 مہینے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے، اور آقا علیہ السلام نے اسے بخاری شریف کے حدیث ہے کہ میرا یہ بیٹا امام حسن کے لیے فرمایا تھا، میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، اور مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو معزز سامعین، 2 مسلمانوں کے گروہ، ایک مولا علی کا گروہ تھا، دوسرا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ تھا، اور حضور نے دونوں کو مسلمان فرمایا کہ 2 مسلمانوں کے گروہ کے درمیان اور 2 عظیم گروہ کے درمیان میرا یہ بیٹا صلح کروائے گا۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے دستبرداری کرتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد خلافت کر دی، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پہلے بادشاہ بن کے نمودار، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کے اسلام کے بعد، فتح مکہ کے بعد جتنے بھی غزوات ہوئے سب میں آپ نے شرکت کی، اور آپ نے جان فشانی کے ساتھ لڑے، اور اسلام کے لیے آپ نے بہت ساری قربانیاں دی، یہاں تک کہ سب سے پہلی جو بحری بیٹا بنا، بحری فوج بنی تھی،
تو اس کے سربراہ بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ گویا یوں کہتے ہیں نا یہ نیوی کا جو آغاز ہوا تو پاکستان کی 3 فوجیں ہیں نا، ایک بری ہے، ایک بحری ہے، ایک ہوائی ہے۔ ہوائی کو ایئر فورس کہتے ہیں اور بری فوج جو ہے وہ آرمی کراتی ہے اور آپ کی بحری فوج نیوی کراتی ہے۔ تو یہ جو نیوی فورس کا آغاز ہوا نا تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اور آپ نے پہلے سپہ سالار بن کر بحری بیڑے کو لے کر گئے اور لشکر کو لے کر گئے اور آپ نے سمندری راستے سے پہلی جنگ کی اور الحمدللہ اس جنگ میں آپ کو فتح بھی دی۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آپ کی جو ہمشیرہ تھی نا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ام حبیبہ، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح تھی۔ تو یوں آقا علیہ السلام کے گویا وہ قریبی رشتہ دار بھی تھے، قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک مرتبہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ماتھا چوما۔ تو آقا علیہ السلام نے ام حبیبہ سے فرمایا کہ کیا آپ معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ سے کیوں نہ محبت کرو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی معاویہ سے محبت کرتا ہوں۔ تو جب حضور یہ فرما دیں کہ میں بھی معاویہ سے محبت کرتا ہوں تو مجھے یہ بتائیں کہ کسی مسلمان کی یہ جرأت ہے کہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی تعریف و تشریح کرے؟ کسی مسلمان کی یہ جرأت ہے کہ آپ کی بارگاہ میں تنقید کرے؟ مکتوبات شریف میں امام ربانی نے لکھا ہے کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرنا ایسا ہی ہے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرنا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ ایک مقام رکھتے ہیں اور آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے لیے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، یہ تحذیر ہے، یعنی میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ کا خوف کرو، اللہ کا خوف کرو میرے اصحاب کے بارے میں، میرے بعد ان پر تاب و تشریح نہ کرنا۔ فرمایا فمن احبہم فبحبی، فبحبی، فرمایا جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اور فرمایا ومن ابغضہم فببغضی، جو ان سے بغض رکھے گا، ومن ابغضہم فببغضی، کہ جو ان سے بغض رکھے گا، عداوت رکھے گا، تو وہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے عداوت رکھے گا۔ تو یہاں حضور یہ بتا رہے ہیں کہ میرے کسی بھی صحابی سے اگر کوئی بغض رکھتا ہے تو گویا اس کے دل میں میرا بھی بغض ہے، اس وجہ سے وہ میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے، الیاذ باللہ تعالی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ومن اذاہم فقد اذانی، جس نے میرے صحابہ کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور فرمایا فمن اذانی فقد اذى اللہ، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔ تو دیکھیں کتنی سخت وعید ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں اگر کوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تعریف و تشریح کرتا ہے تو امیر معاویہ کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ جس نے میرے صحابہ کو ایذا دی، میرے صحابہ کو تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی، اور فرمایا جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اللہ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، معنی یہ ہے کہ اللہ کے غضب کو دعوت دی، اور فرمایا ومن اللہ فیوشک ان یأخذہ، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی، ایذا دی، فرمایا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی گرفت فرمائے، اور اس کا گرفت فرمانا یہ آسان ہے۔ اس لیے کسی بھی صحابی کی بارگاہ میں ادنا سی گستاخی بھی یہ رب تعالیٰ کے عذاب کو چیلنج کرنا ہے، رب تعالیٰ کے عذاب کو چیلنج کرنا ہے۔ اور جہاں تک ان کا معاملہ ہے کہ جو جنگ صفین ہوئی وہ معاملہ خود
سیال شریف آپ اگر انسان کے طور پر پنجاب کے لوگ تو ماشاء اللہ جانتے ہی ہیں، سیال شریف یہ ایسی گدی ہے کہ جہاں خلیفہ در خلیفہ اولیاء تشریف فرما ہوئے، سمجھو بات، یعنی باپ بھی بنی، دادا بھی بنی، باپ بھی بنی، پوتا بھی بنی، بیٹا بھی بنی، یوں انہیں میں سے ایک ہے قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ۔ توجہ سے سنو، آپ فرماتے ہیں اپنے ملفوظات میں کہ میں ایک مرتبہ نجف شریف چلا تھا جہاں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا مزار مبارک ہے، تو میں وہاں گیا تو مجھے اندر روزے سے کسی نے آواز دی، کہا کہ سیالوی اندر آیا، تو کہنے لگے کہ میں نے سمجھا کہ سیال ہے، ممکن ہے دنیا میں بہت سارے لوگ آئے ہوں گے، سیال بھی بہت سارے ہوں گے، اب شاید کسی کو اور کسی کو بلایا جا رہا ہے، تو کہتے کہ میں بیٹھا رہا، پھر آواز آئی، تو پھر کہا کہ پھر بھی میں بیٹھا رہا، تو پھر کہا میرے ایریے کا نام لے کر، علاقے کا نام لے کر کہا کہ قمر الدین سیالوی فلاں علاقے کے وہ آ جائیں، تو میں اندر گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب مزار میں گیا اندر تو کہتے ہیں کہ مجھے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی زیارت ہوئی، اور یہ یاد رکھے گا، اولیاء کرام جسے چاہتے ہیں اپنے وصال کے بعد بھی اپنی زیارت کرواتے ہیں، اور اہل سنت کو اس پر دلیل کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ جو زیارت کرتے ہیں تو وہ ان کے اور ان کے چاہنے والے مانتے ہیں کہ بھائی انہوں نے زیارت کی ہے، پر جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے لیے لگا دی ہے، تو اگر وہ کہیں کہ مولا علی کی مجھے زیارت ہوئی ہے تو وہ جھوٹ کیوں کہیں گے؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے مولا علی نے زیارت کروائی اور کچھ ارشادات فرمائے، تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے عرض کی کہ حضور آپ کا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ جو تھا اس پر کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا؟ تو فرمایا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے کہ ہم دونوں کو بارگاہ رسالت میں بلایا گیا، حاضری ہوئی، تو فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم دونوں کے درمیان صلح کروا دی، ہم نے فرمایا کہ ہم دونوں کے درمیان صلح کروا دی، اور فرمایا کہ ہمارا اختلاف بھی اتنا کوئی وہ نہیں تھا، وہ قصاص عثمان کا مطالبہ فوراً کر رہے تھے، اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس وقت حالات ایسے کارزار نہیں ہیں، حالات سازگار نہیں ہیں، اب میں یہ چاہ رہا تھا کہ جب حالات صحیح ہو جائے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قصاص لیا جائے، تو اس میں ہمارا اختلاف تھا، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہمارے درمیان صلح کروا دی، لہذا ان کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے۔ تو خود یہ یعنی قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، وہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی مجھے زیارت ہوئی۔ اسی طرح ایک سید صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے جدد الفسانی کے امام ربانی کے وہی مکتوبات میں پڑھ رہا تھا جس میں یہی قول کے امام مالک فرماتے ہیں کہ جس نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی، گویا اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی، اس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی، یعنی ان کی شان میں گستاخی کرنا گویا کسی بھی ایک صحابی کی شان میں گستاخی کرنا، سب صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے یہ جب پڑھا تو مجھے یہ قول پسند نہیں آیا، میں نے مکتوبات کو نیچے پھینکا اور میں سو گیا۔ کہتے رات کو خواب میں امام ربانی تشریف لائے اور مجھے کان سے، دونوں کانوں سے پکڑا اور اٹھایا، کہا بچے تجھے میری بات سمجھ نہیں آ رہی جو میں نے مکتوبات میں لکھا ہے، تو چل مولا علی کی بارگاہ میں تجھے لے چلتا ہوں۔ کہتے وہ خواب میں بارگاہ مولا علی میں لے گئے، اور وہاں ایک باغ تھا، وہاں دربار لگا ہوا تھا، تو میں نے پیش کیا، میں نے اس کو، انہوں نے مجھے پیش کیا اور کہا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو کہ یہ میں نے جو مکتوبات میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے مطمئن نہیں ہے۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اس سید زادے کو کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے جو لکھا ہے کہ جس نے امیر معاویہ کی توہین کی، اس نے ابو بکر صدیق کی توہین کی، اس نے عمر فاروق کی توہین کی، ان کی توہین کرنا ان کی توہین کے برابر ہے، یہ تو صحیح لکھا ہے۔
صحیح لکھا ہے، فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تم توہین نہیں کر سکتے، امام ربانی کے قول پر عمل کرو۔ وہ سید صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پھر بھی اطمینان نہیں ہوا، تو مولا علی نے فرمایا امام ربانی کو کہ اس کی گدی پہ ایک تھپڑ لگاؤ۔ کہتے ہیں کہ امام ربانی نے مجھے میری گدی پہ تھپڑ مارا تو پھر میرے دل سے جو بغض صحابہ تھا وہ نکل گیا، اور اس کے بعد میں جس طرح مولا علی کا عاشق ہوں اسی طرح میں امیر معاویہ کا بھی عاشق ہوں۔ تو والد صاحب اس لیے ہم یاد رکھیں کہ صرف جذباتیت کام نہیں دیتی، جو اصول شرع ہیں، جو شریعت مطہرہ کے اصول ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی عقیدت اور اپنے نظریات اس پر بنائیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً فرما دیا کہ میرے صحابہ کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو، جس نے میرے کسی صحابی کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو اللہ تعالیٰ قریب ہے کہ اس کی گرفت فرمائے، اس کو پکڑ لے۔ تو واضح سامعین ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے عقائد میں خرابی پیدا نہ ہونے دیں۔ کسی کی بھی بات سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں، ہم شروع کر دیں ماننا، صحابہ کرام پر تانا تشریح شروع کر دیں، ہر یاد بھی چاہتا ہے، یا کوئی ایسے پیر صاحب ہیں کہ جو میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو۔ اب تو بات کچھ دور نکل گئی ہے، اب شیعوں کے لفافے اتنے تیز چلتے ہیں کہ بعض تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے کٹانے کے در پہ ہے، کہتے جی مولا علی جو ہے افضل ہے صدیق اکبر سے بھی، علی باللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے ایسے پیر کی بیعت کرنا بھی جائز نہیں ہے جو کسی بھی صحابی کے بارے میں دان و تشریح کرے، اگرچہ وہ بہت بڑی غلطی کیوں نہ ہو۔ ایسے پیر کی بیعت تو دور کی بات ہے، ایسے پیر کی گلی سے بھی نہ گزرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ تو خود گمراہ ہے اور تمہیں بھی گمراہ کر دے۔ تو لہٰذا سب مل کر نعرہ لگائیں گے، ہر صحابی نبی، سب ہاتھ اٹھا کر بولے ہر صحابی نبی، ابو بکر عمر بھی، عثمان و علی بھی، ابو سفیان و معاویہ بھی، ہر صحابی نبی۔ سب صحابہ کرام ہمارے سر کے تاج ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں، رب تعالیٰ نے ان کے ساتھ حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے، جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقائد اہل سنت کو سمجھنے اور انہی پر زندگی اور انہی پر موت نصیب فرمائے، آمین۔